اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آج ایک ایسے خاص ٹاپک پر بات کروں گا جو ہماری آج کل کی روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر ایک والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اور اگر ہم اپنی خواہشات کو سامنے رکھیں تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی ایسا آفیسر بنے تاکہ اس کی زندگی کے اندر آسانیاں ہوں اور وہ ایسی زندگی گزارے جس میں اس کو ہر قسم کی آسائش حاصل ہوں۔ ایسی زندگی نہ گزارے جیسے کہ ہم لوگوں نے مشکل سے زندگی گزاری ہو۔ یہ ہر ایک والدین کی خواہش ہوتی ہے، جو کہ بہت اچھی خواہش ہے۔ ناظرین، اس دور کے تیز ترین ترقی کرتے وقت ہم اکثر دنیا کی اس دوڑ کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس دوڑ میں ہمیں ترقی، عہدہ یا ایسی کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے جو اس کے پیچھے ہم چل کے ہم بھی وہاں تک پہنچنا پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، کامیاب ہونا ایک ایسی فطرت ہے جس میں کوئی شخص اگر پھنس گیا یا کوئی شخص اگر اس کی جدوجہد میں لگ گیا اور اسے وہ کامیابی مل گئی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی، اور وہ شخص یہی چاہے گا کہ مجھے مزید کامیابیاں ملیں۔ کامیابیوں پہ کامیابی، کامیابیوں پہ کامیابی، کامیابیوں پہ کامیابی اس کے زندگی کے اندر بہت ساری بہاریں لے کر آتی ہے۔ کرتے 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 وہ ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک اسے کہیں پھسلنے کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ یہ وہ کامیابی ہے جو اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے، دن رات محنت کر کے، ڈپلومے اور ڈگریاں حاصل کی ہوتی ہے، اور یہ اس کا حق بھی بنتا ہے کہ اس شخص کو یہ کامیابی ضرور ملے جس کے لیے اس نے دن رات محنت کی، اپنا پیسہ برباد کیا، ڈگری حاصل کی، اور وہ اپنی اس منزل تک پہنچا جو اس کی خواہش تھی۔ ناظرین، کامیاب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، یا جو ابھی کامیابیوں کی سیڑھیوں پر پاؤں رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ میرا آج کہنے کا مقصد اس پوائنٹ کی طرف ہے جس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر ہم میں سے کامیاب ترین لوگ لڑکھڑا جاتے ہیں۔ دنیا کی تمام آسائش ہوتے ہوئے، دنیا کے تمام سہولیات ہوتے ہوئے، ہر قسم کا عہدہ ہوتے ہوئے، عزت، مال دولت ہوتے ہوئے، ہمیں وہ زندگی میں آخری پوائنٹ پر لڑکھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ہوش باش، صحت مند اور عہدے کے لحاظ سے کافی مضبوط، ان کی جاب اچھی، ان کا بزنس اچھا، مگر ایک ٹائم آپ ان کو دیکھیں گے، آپ ان کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر ایک ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ یہ شخص کیسا تھا اور آج یہ کیسا نظر آ رہا ہے۔ آپ کا ایک دفعہ دل ضرور دکھے گا۔ ناظرین، اب وہ شخص جس نے ڈگریاں لی ہوں اور اپنی تعلیم کو ایک صحیح سمت میں اس نے کامیابی سے حاصل کیا ہو، اور وہ ایک ایسے مقام تک آ پہنچے کہ کامیابی اس کے قدم چومنے لگے، لیکن اچانک خبر یہ آئے آپ کو کہ اس شخص نے خودکشی کر لی اور اس نسبت سے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ کیا اس شخص کے پاس مال و دولت نہیں تھا؟ تھا۔ کیا اس شخص کے پاس اچھی جاب نہیں تھی؟ تھی۔ کیا اس شخص کے پاس اچھا بزنس نہیں تھا؟ تھا۔ کیا وجہ تھی کہ اس شخص کو خودکشی کرنی پڑی اور اس نے اپنی موت کو حرام قرار دے دیا؟ ناظرین، یہ ایسے سوال ہیں جن کے اوپر اگر سوچا جائے تو کسی شخص کا اس چیز کے بارے میں کوئی خاص جواب نہ ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا، اس چیز کا جواب ایک ہی ہے کہ ہمارا دل جب اندر سے مطمئن نہ ہو اور ہمیں تمام دنیا کی آسائشیں ملنے کے باوجود
ہم اپنے دل کے اندر کسی ایک ایسی چیز کی کمی کو محسوس کر رہے ہوں جو ہمیں اس چیز کی طرف لے جاتی ہے اور ہمارے دل میں بے چینی سی رہتی ہے، ہمارے دل کو بے چین رکھتی ہے، اور وہ چیز ہوتی ہے روح۔ ناظرین، ہر چیز کی ایک خوراک ہے، ایک غذا ہے۔ کوئی چیز اچھی غذا اور خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایسے ہی ہماری روح کی غذا بھی اللہ نے لکھ رکھی ہے، اور یہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس روح کو بھی ایک خوراک کی ضرورت ہے، اور وہ ہوتا ہے ہمارے دل کا اطمینان۔ اب اس روح کو کیسے خوشحال رکھا جائے، اس روح کو کیسے صحت مند رکھا جائے، اس روح کو کون سی غذا دی جائے، اس روح کے تمام مشکلات کو، اس روح کی خوشیوں کو، اس روح کے غموں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب دے کر چھوڑ کر چلے گئے اس دنیا سے، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ ناظرین، اب وہ شخص جو ایک کامیاب ترین انسان بنا اپنے تعلیم کے محنت سے اور دن رات کی محنت سے، وہ اس قرآن سے اگر دور تھا تو اس کے اوپر یہ نوبت ضرور آنی تھی کہ زندگی کے آخری ٹائم پہ، عمر کے آخری ٹائم پہ اس نے پریشان ہونا لازمی تھا۔ یہ پریشانی اس کی مال دولت کی نہیں تھی، یہ پریشانی اس کے مال اسباب اور اولاد اور چرچا اور عزت و مال کی نہیں تھی، بلکہ یہ پریشانی اس چیز کی تھی کہ جب جوانی کا ٹائم تھا اور اس نے اس جوانی کے اندر اس روح کو وہ غذا نہ دی جو اسے بڑھاپے میں سنبھال سکتی۔ اب جوانی میں اس روح کی غذا کیا تھی؟ جوانی میں اس روح کی غذا تھی قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، اور جو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے، جنہیں ہم سنت کہتے ہیں، اس کے اوپر چلنا، اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ملا کر اس کی طرز پر چلنے کے نام کو روح کی غذا کہا جاتا ہے۔ اب وہ شخص جو آخری عمر میں پریشان، لاغر اور مایوس نظر آتا تھا، اگر وہ جوانی کے اندر اپنی روح کے لیے اس روح کو وہ غذا مہیا کر دیتا جو غذا روح کو چاہیے ہوتی ہے، جوانی میں اللہ کو راضی کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، سجدے کرتا، تہجد کا ٹائم تھا، بہت جوانی میں بہت کافی ٹائم ہوتا ہے انسان کے پاس اللہ کو راضی کرنے کا، اس روح کو خوراک دینے کا، مگر وہ روح ایک شخص سے جاتی رہی، اور جب آخری عمر پہنچی تو اس کے روح نے اس کو سہارا نہ دے سکا، اور وہ زندگی کے معاملات میں لڑکھڑا گیا۔ اور ہمیں دیکھنے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص شاید کوئی مینٹلی ڈسٹرب ہے، یا اس شخص کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں مایوس نظر آتا ہے، ہمیں بجھا بجھا سا نظر آتا ہے، حالانکہ اس کی روح جو ہوتی ہے جو وہ اسے اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہونے دیتی۔ ایسے کئی واقعات ہیں، اور ابھی بھی میں انٹرنیٹ پہ ایک نیوز دیکھ رہا تھا، واللہ عالم وہ نیوز سچی ہے یا جھوٹی ہے، میرا مقصد وہ نہیں تھا، اس نیوز کے بارے میں میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد اس پوائنٹ پہ بات کرنا ہے جو پوائنٹ ہمیں اس ایسی غلط حرکات کی طرف لے کر جاتی ہے، جو پوائنٹ ہمارے دماغ کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ یا تو ہم مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یا خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے، یا کئی اور ایسے شر و فساد پیدا ہو جاتے ہیں جس کا نقصان ہمیں زندگی میں ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ سائنٹسٹ فلاسفر بننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں صرف ایک دفعہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے اندر اس قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ جب ہم اس قرآن کو صرف ایک دفعہ 14 سال کی عمر سے لے کر 18-20 سال کی عمر تک 6-7 سال میں ایک دفعہ اگر ہم اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، ہمیں اس کا مدعا پتہ چل جائے، اس کا مین پوائنٹ پتہ چل جائے، اس کا خلاصہ پتہ چل جائے، تو زندگی میں کامیابیاں آئیں، ناکامی آئی، صحت آئی، بیماری آئی، غربت آئی، اچھائی آئی، برائی آئی، جیسا بھی ہمارے اوپر وقت آیا،
ہمارا ذہن ہمیں کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی خوراک ہے جو ہمارے روح کے اندر داخل ہو گئی، اور اب یہ روح ہمیں کبھی بھی زندگی میں کسی مقام پر گرنے نہیں دے گی۔ اس روح سے مراد وہ دل ہے جس دل کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے تمام طریقے جذب ہو گئے کہ زندگی میں کس حالات کے ساتھ کیسے سامنا کرنا ہے، کن حالات کے ساتھ کیسے سامنا کرنا ہے، خوشیوں میں کیا کرنا ہے، غمی آ گئی کیا کرنا ہے، عہدہ چھن گیا تو پھر کیا ہوا، مال و دولت مل گیا تو پھر کیا ہوا۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمیں اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر بتا دیں، اور جب یہ کتاب ایک دفعہ ہمارے دل میں اتر گئی تو دنیا کی کوئی طاقت پھر اس انسان کو گرا نہیں سکتی۔ اس چیز کے بارے میں ضرور سوچئے گا، اور اگر آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے دینی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میری زیادہ تر ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے وہ بہن بھائی جو ابھی کامیابی کی سیڑھیوں پر قدم رکھنے والے ہیں، جو اپنی تعلیم کے سلسلے میں یونیورسٹی، کالجوں اور بیرون ملک کا چکر لگانے والے ہیں یا لگا رہے ہیں، یا جن کی ایجوکیشن ابھی جاری ہے، وہ میری ان ویڈیو کو دیکھ کر میرے اوپر اچھائی برائی کا فیصلہ نہ کریں، بلکہ صرف یہ سمجھیں کہ یہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بار بار قرآن کی بات کر رہا ہے، یہ ایک دفعہ اس کی خواہش صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ 6 سال لگیں، 7 سال لگیں، جب آپ کی تعلیم کا ٹائم ہو، دور ہو، اس دور میں آپ اس قرآن کو صرف ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ بے شک آپ تفسیر اور لمبی چوڑائی میں نہ بھی پڑھیں، اگر بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ ماڈرن دور میں جی رہے ہو، تو ایک دفعہ آپ اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ زندگی کبھی آپ کو ٹھوکر نہیں مارے گی، آپ زندگی میں کبھی ٹھوکر لگ کر گریں گے نہیں۔ یہ ایک ایسی مکمل اور ایک ایسے اخلاق سکھانے والی کتاب ہے جو شاید ہی آپ کو اس دنیا کی کوئی کتاب آپ کو سکھا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، بلکہ تمام امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔